پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، ان کی جو نہیں نفع دیتے ان کو، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک طرح سے کہ شرک کرنے والوں کی عقل ماری گئی ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے پر پیٹھ پھیرنے والا، یعنی اپنے رب کی مخالفت میں باغی بنا کھڑا ہے، اپنے رب سے لڑنے کے لیے خود کھڑا ہو گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشخبری دینے والے تھے وہاں ڈرانے والے بھی تھے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اجر سے مراد یہاں پر مالی اجر جس میں پیسہ، دولت، یا پھر عہدہ، عزت، شہرت، کچھ نہیں چاہیے مجھے، مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس اپنا راستہ بنا لے۔ اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے اللہ کے پاس راستہ بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لو، یہ میں چاہتا ہوں، بس باقی اور کچھ نہیں چاہتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو زندہ ہستی پر وہ جو نہیں مرے گا۔ سب سے بڑی طاقت اس عقیدے میں ہے، سب سے بڑی ہمت اللہ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ دائی دین کو اس دولت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الحی الذی لا یموت، زندہ ہستی پر وہ جو نہیں مرے گا کبھی بھی۔ اگر ہم کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تو مر جائے گا، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں، انسان اور مال ہماری ضرورت تو ہو سکتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ انسان اور مال جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہو سکتے ہیں پر ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ دوسری طاقت، سب سے پہلی طاقت اللہ پر بھروسہ کرنا، دوسری طاقت اللہ کا ذکر کرنا۔ جب کسی مشکل میں پڑیں، اس کام کو کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے کام کو پھیلاتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ تسبیحات اللہ کے دین کے کام کو بہت آسان کرتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ وَكَفَى، اور کافی ہے بھی اس کو، بِذُنُوبِ، گناہوں کے ساتھ، عبادی، اپنے بندوں کے، خبیرہ، باخبر ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے حوالے سے بخوبی جانتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون شر کے کون سے درجے پر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کافی ہے اس چیز کے لیے۔ اور یہ کام اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، یہ فلاں تو اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا نافرمان ہے، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے، کس کا کتنا گناہ ہے، کس کے اندر کتنا شر ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، کیونکہ بسا اوقات ہم یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ اتنا غلط انسان ہے، پتہ نہیں ہماری سنے گا نہیں سنے گا۔ نہیں، آپ نے اور میں نے نہیں سوچنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے خوب ہے کہ آپ دیکھیں، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ انہوں نے آواز دی تھی لوگوں کو حج کے لیے۔ ان سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچائی اللہ رب العزت۔ میں نے اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری سچائی اور تڑپ کے ساتھ آواز دینی ہے لوگوں کو۔ ہماری آوازوں کو لوگوں تک اللہ پہنچائے گا۔ بس استطاعت دیکھیں اپنی، جہادن کبیرہ کتنا کر سکتے ہیں اور کون کون سا کر سکتے ہیں، اس حساب سے کوشش کرتے جائیں۔ ان کوششوں کو بروئے کار لانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس چیز کے لیے تو واقعی ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی رکھنا ہے کہ ظاہر اب دین کا کام کر رہے ہیں، مشکلات تو آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم مشکلیں تھیں،
اپنا ذہن اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے. اور جب ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس توکل کی دولت سے اور تسبیحات کی دولت سے، اللہ کے ذکر کی دولت سے مضبوط کر لیتے تو پھر مشکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حل کروا دیتے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ صحابہ کرام کیا پرخلوص کوششیں تھیں ان کی. آج دیکھا جائے تو نہ کوئی ان کا لیکچر موجود ہے، نہ ان کی کوئی آڈیوز موجود ہیں، کچھ نہیں، نہ ریٹرن ورک، نہ آڈیو، کچھ بھی نہیں. لیکن ان کا پہنچائے ہوا دین کتنے خلوص کے ساتھ ہم تک پہنچا کہ آج ہماری گودوں میں سب کے ہاتھوں میں قرآن اتنا آسانی سے پڑا ہوا ہے. الحمدللہ. اللہ کوششیں ضائع نہیں کرتا. جو بھی آپ کی اور میری کوشش ہوگی اللہ اس کو ضرور سراہے گا، اس کو ضرور قدردانی کے ساتھ دیکھے گا اور اس کا بہترین اجر دنیا والآخرہ میں عطا کرے گا. یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. تو ہم اتنا دل سے اس کام کو کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی اور ہمیں کہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اب جس رب پر توکل کرنے کا کہا گیا اس کی صفات آ رہی ہیں کہ اس اللہ پر بھروسہ کرو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے جو درمیان ہے اس کو بھی 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل، بس پوچھ لیجئے بھی اس کے بارے میں خبیرہ، خبر رکھنے والوں سے. اللہ کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے پوچھ لیجئے. خبیرہ سے پہلے مراد تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیگر انبیاء، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ رکھتے تھے. تو ان سے پوچھ لو. اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو ان سے پوچھ لو. تو خبیرہ سے پہلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و رسول سب. دوسرے خبیرہ سے مراد علماء بھی لیے گئے، جو علماء حق ہیں وہ بھی مراد لیے گئے اس سے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. تیسری مراد ان خبیرہ سے سائنسدان بھی لیے گئے، مسلمان سائنسدان، کیونکہ جو سائنسی تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں سے پوچھ لے، ان کی صحبت اختیار کرے. کیونکہ جو بھی انبیاء کے ساتھ رہے، اور اسپیشلی آپ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رہے، آپ کو ان کے ایمان پہ کبھی حیرت نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام کے ایمان پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. اس وجہ سے آپ دیکھیں اہل ایمان کی، جن کو اللہ کی معرفت بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہے، ان کی صحبت بڑا فائدہ دیتی ہے. اور ایسی صحبتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس راستے کی غذا ہے. یہ جو راستہ ہے نا اللہ کے دین کا جو راستہ ہے، یہ اس راستے کی غذا ہے کہ آپ کو علماء کی صحبت ملے، آپ کو اپنے ایسے آس پاس لوگوں کی صحبت ملے جو ایمان میں، معرفت الہی میں بہت آگے ہوں. بڑا فائدہ دیتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا گیا ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے سجدہ کرو رحمان کے لیے. اسجدوا للرحمن، اسجدوا للرحمن سے مراد علم کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ. اس سے مراد یہ ہے تاکہ معلوم ہو کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. تو جب ان اہل مکہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، قولو، انہوں نے کہا، ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ جیسے فرعون نے کہا تھا نا، یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جب اللہ رب العالمین کا فرعون کو تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے، رب العالمین کون ہے. اسی طرح سے مشرکین مکہ نے کہا ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے. انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرنا، واسطے اس کے جو حکم دیتا ہے تو ہم کو، کیا ہم اس کی عبادت کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہم نہیں کریں گے. یہ مشرکین مکہ کا یہ جواب تھا، ان کا جواب تھا. انسجد لما تأمر، یہ سوال نہیں کر رہے، یہ اعتراض ہے ایک طرح سے. اچھا اب ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تو ہمیں کہے گا. اس سے کیا کہنا مراد ہے ان کا؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے.
وزادہم نفورا، اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفرت میں. ان کی یہ باری بات ان کو نفرت میں زیادہ کر دیتی ہے. جب یہ کہتے نا کہ ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے، اسی تکبر والی بات سے ان کو دین اور ایمان سے نفرت بڑھ جاتی ہے، اسی تکبر والی بات کی وجہ سے کہ یہ دین سے اور ایمان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. وزادہم نفورا، یہ جو نفورا کا لفظ ہے نون فارا سے ہے. نفورا کہتے ہیں کسی چیز سے دور بھاگنا، کسی چیز سے دور بھاگنا، اور یہ لڑائی کے لیے نکلنے کو بھی کہتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں بروجن، برج ستارے مراد ہیں. وجعل فیہا سراجا، اور بنائے یا رکھ دیے اس میں سورج. وقمرا منیرا، اور چاند روشن. مشرکین کو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے، دیکھو اس کی ذات پر غور و فکر کرو. تو جو یہ سجدے کے انکاری لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سجدے کے قائل ہو جائیں. ستاروں کو دیکھو، کوئی بنا سکتا ہے. دیکھو اس سورج کو، دیکھو اس چاند کو، دیکھو. اور چاند کو قمرم منیرا کہا گیا ہے، چاند بھی روشن چاند. واقعی اس روشن چاند کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ کسی انسان نے بنایا. اس سورج کو، اس ستاروں کو دیکھ کر تو ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت پر غور و فکر کریں تو یہ جو سجدے کے انکاری ہیں سجدے کے قائل ہو جائیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو. خلفتاً، جانشین. جانشین یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے اور جانے والے. کتنی بڑی نشانی 24 گھنٹے میں دہرائی جاتی ہے، رات کا ہونا، دن کا ہونا. اس پر بھی اگر انسان غور و فکر کر لے تو اللہ کے حضور جھک جائے. لمن، واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یذکر او ارادہ شکورا، کہ وہ نصیحت پکڑے یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا. تو اتنی بڑی اور منظم کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے صرف اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، صرف اطاعت کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی بات مانے. لیکن وہ ناشکرا ہے، وہ نصیحت نہیں پکڑتا ہے. اتنی زبردست اور منظم کائنات پر غور و فکر اگر واقعی کوئی کر لے تو اس کے اندر نصیحت کا پکڑنا بھی آئے گا، یعنی وہ نصیحت کو لے لے گا اور شکر گزار بھی ہوگا. یہ جو یذکرہ جو ہے یہ عقل کا فعل ہے، اور شکورہ دل کا فعل ہے. تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہی نصیحت پکڑے گا یا وہی شکر گزار ہوگا جس کا ارادہ ہوگا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تو یہاں الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جی واضح ہیں ساری آیات؟ ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.